اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو منافقین ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کی طرح نہ بن جانا۔ ہوا یہ کہ جو منافقین تھے نا مدینہ پاک کے اندر، وہ ان منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نہیں پہنچے تھے تو مدینہ کے جو دو قبیلے اوس اور خزرج ہیں، ان دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا بھی ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تو جو بھی ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا یہ عبداللہ ہمارا جو فیصلہ کر دیا کرے گا، یہ ہمارا سردار ہے۔ ابھی اس دو قبیلے آپس میں متفق ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک جو ہے وہ محفل رکھتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو تاج پہنائیں گے، یہ ہمارا سردار ہوگا۔ ابھی اس کے تاج کا جو ہے وہ سنار کے پاس چلا گیا تھا، بن ہی رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے۔ جب حضور مدینے آ گئے تو پھر ساروں کا سارا جو ہے وہ صحابہ کرام کا، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا جو ہے وہ توجہ حضور کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب حضور تشریف لے آئے تو پھر اب ہمیں کسی سردار کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی سرداری وہی تری کی تری رہ گئی۔ تو اب اسے اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ میری تو لیڈری بھی گئی، میں تو بہت پارٹی کا جو صدر بن جاتا، لیڈر بننے لگا تھا میں، تو میری تو ساری لیڈری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ منافق بن گیا، اس نے جو ہے وہ کلمہ اوپر سے پڑھ لیا اور اندر اندر سے جو ہے وہ یہ منافقت کرتا رہا، کفر کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ ہمیشہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے دیہاڑی کیا کام کرتا، یہ منافق یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتا۔ اسلام کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی تو وہ اس کا کام تھا بس اسی وقت جو ہے وہ بیٹھ کے اس نے کہا دیکھا اب ایسے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ غزوہ احد کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے 70، تو اس نے اسی بات کو بہانہ بنا لیا، اس نے کہا دیکھ لو اب ہمارا کہنا جو نہیں مانا تو پھر دیکھ لو اب 70 بندے ذبح کرا بیٹھے کہ نہیں کرا بیٹھے، 70 بندے شہید کرا دیے کہ نہیں کرا دیے۔ تو بات پر ایک جگہ پہ ایک مہاجر صحابی کی اور انصاری صحابی کی آپس میں جو ہے وہ تکرار ہو گئی، تو اس نے پھر فائدہ اٹھایا، اس نے کہا دیکھ لو میں نے کہا تھا نا کہ ان کو جگہ نہ دو، اور یہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ تمہیں اب تم انہیں اپنی جھوٹی روٹی دیتے ہو، استغفر اللہ، اب یہ تمہارے ہی جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا، جہاں اس کو بات کرنے کا موقع ملتا یہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کر دیتا۔ کوشش اس کی یہی ہوتی کسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ بدظن ہو جائیں اور حضور کے قریب نہ آئے، تاکہ میری دوبارہ جو ہے وہ لیڈری جو ہے وہ دوبارہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، یعنی وہ جو مدینہ کے جو منافقین تھے، جو وہ کہنے لگ گئے دوسرے صحابہ کرام کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر میں گئے، او کانوا غزا، یا وہ کسی جنگ کے اندر صحابہ کرام گئے، لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے ساتھ رہتے، مدینے میں رہتے، تو تم ما ماتوا وما قتلوا، نہ تم مارے جاتے نہ تم قتل کیے جاتے۔ یعنی وہ صحابہ کرام کو کہنے یہ لگ جاتے، منافقین کہتے دیکھ اگر تم ہمارا کہنا مان لیتے، تم سفر میں نہ جاتے یا تم کسی جنگ میں نہ جاتے، کم سے کم تم مرتے تو نہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے وہ لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے، اور آج بھی دیکھ لیں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آنے لگ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ مصیبت کوئی آ بھی جائے تو لوگ سب سے پہلے اسے یہ کرے بس اور مولوی دے پیچھے لگ کے نقصان کرایا ہی نا۔ اکثر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہمارے اکثر اینکر جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہوتے، کہتے ہیں بس اگر انہوں نے کافروں کے ساتھ بگاڑ لے تو یہ نقصان ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ اگر بنا کے رکھتے تو کم سے کم یہ نقصان تو نہ ہوتا، اگر فلانے کے ساتھ بنا کے رکھتے تو یہ نقصان تو نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافق کی ایک تربیت بتائی ہے، اس کی سوچ بتائی ہے کہ منافق لوگوں سے بدظن کیسے کرتا ہے،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو بندہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے لگ جائے, دین کی طرف آنے لگ جائے, تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ نقصان ہو جائے, کمی بیشی ہو بھی جائے, تو لوگ کہتے دیکھا یہ جب سے تو جو ہے وہ مسجد کے اندر جانے لگا ہے, جب سے تو دین کی طرف جانے لگا, تب سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے, اگر تو ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا. تو ہمارے ہاں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے. تو اس منافقین نے یہ صحابہ کرام کو کہنے لگے بس ہماری بات اگر تم مان لیتے, تو اگر تم میدان جنگ میں نہ جاتے تو کم سے کم وہاں تو نہ شہید ہوتے. اگر تم ہمارا کہنا مان لیتے تو ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو میدان جنگ میں لے ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ حسرت ہی بھری رہ جائے, تم کاش کاش ہی کرتے رہ جاؤ. تمہارے دل کے اندر جو تکلیف ہے نا کہ ہاں کاش کہ ہماری بات مان لی جاتی, ہماری کہنا مان لیا جاتا. میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جنگ میں لے ہی اس لیے جاتا ہے, مومن بندے کو آزماتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ جو منافق بندہ ہوتا نا اس کے دل کے اندر جو ہے وہ حسرت بھری رہے کہ ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا, ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کیا اگر کوئی سفر میں نہیں جائے گا, گھر میں بیٹھا رہ جائے گا, کیا وہ بچ جائے گا موت سے؟ تو صحابہ کرام کے انہوں نے تانا مارا کہ اگر تم سفر نہ کرتے, اگر تم جنگ میں نہ جاتے, کم سے کم تم مارے تو نہ جاتے, تمہارے بھائی نہ شہید ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پھر گھر کے اندر بیٹھ کے پھر تم اپنے آپ کو بچا کے دکھا لو. کیا جو بندہ کام نہیں کرتا ہے, سفر میں نہیں جاتا یا جنگ میں نہیں جاتا یا جہاد نہیں کرتا, کیا خیال ہے وہ زندگی زندہ رہ جاتا ہے, وہ مرتا نہیں ہے؟ آج دیکھ لیں, آج وہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے وہ نہیں مرے, آج کس کا نام نشان ہے؟ لوگ جو اپنے آپ کو خدا بھی تو کہتے تھے نا, آخر کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے. وہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے, کہاں گیا؟ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا, کہاں گیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ چاہے بندہ جنگ میں جائے, چاہے بندہ گھر میں بیٹھا رہے, جس دن اس نے آنی ہے اس نے آ ہی جانی ہے, چاہے گھر کے اندر ہی بندہ چھپ کے کیوں نہ بیٹھا رہے. یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنا جتنے مرضی جو زمین کی تہوں کے اندر بھی چلے جاؤ نا, وہاں جا کے تم رہنا شروع کر دو, موت تو وہیں پہ ہی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بزدلی پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ اگر تم جنگ میں نہ جاتے تو مرتے نہ, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت وہ رب دیتا ہے, وہ نہ جنگ میں آتی ہے نہ گھر میں آتی ہے. جہاں اس نے لکھ دی ہے موت اسی وقت ہی آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون بصیر, فرمایا یہ جو تم مسلمانوں کو بزدل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے یہ کرتوت بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے ارشاد فرمایا والا ان قتلتم فی سبیل اللہ, ہے اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ, او متم یا تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ, لمغفرۃ من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے. فرمایا مار تو ویسے ہی جانا نا, گھر بیٹھے بھی تو مرنا ہی ہے نا, آخر موت آنی ہے. فرمایا بہتر یہ نہیں ہے کہ موت پھر وہی ہے والا ان قتلتم فی سبیل اللہ, اگر تم میدان جنگ کے اندر مارے گئے تو تمہیں کتنا بڑا انعام مل جائے گا. او متم یا گھر بیٹھے بھی تم مارے گئے, شرط یہ ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو, رب کے راستے میں چل رہے ہو, دین کا کام کرتے کرتے بندے کو موت آ جائے, فرمایا لمغفرۃ من اللہ, فرمایا ایسا بندہ جو دین کا کام کرتے کرتے جو ہے وہ مر گیا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب دیکھیں, ایک ہے میدان جنگ کے اندر جا کے جان دے دینا, ایک ہے او متم یا مر جانا. یعنی کیسے مر جانا؟ بندہ دین کا کام کر رہا ہے, مسجد کی خدمت کر رہا ہے, مدرسے کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, پڑھتے پڑھتے صحیح فوت ہو گیا ہے, پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گیا ہے. میں کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں تو مارا گیا, یہ بھی اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے, یعنی دین پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے بھی شہیدوں کے اندر لکھ دیتا ہے. میں یہ میرے رستے کے اندر کیونکہ یہ فوت ہوا ہے, اس کی زندگی ختم ہوئی ہے, میں اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی عام درجہ نہیں ہے. فرمایا پڑھتے پڑھتے, شرط یہ ہے کہ ساری زندگی اگر اس کی پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اسے موت آئے گی, رب فرماتے اسے شہیدوں کے اندر لکھ دو, کیونکہ اس نے میری راہ کے اندر جو ہے وہ جان قربان کی ہے. تو آج دیکھ لیں, کاش کہ ہم اسی بات کو سمجھ لیتے کہ یار ساری زندگی, میں اس لیے اکثر کہتا رہتا ہوں ساری زندگی ایک ایک لفظ پڑھتے رہو, کم سے کم طالب علموں کے اندر نام تو ہونا چاہیے نا. لیکن ہم اس طرف نہیں آتے, ہماری عمر آ جاتی, جی ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمارے پاس مصروفیت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ لے کر اپنے آپ کو طالب علم کے اندر لکھوا کے رکھو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب بھی موت آنی ہے وہ آنی ہی ہے, لیکن کم سے کم بندہ طالب علم بن کے رہے, کم سے کم مفت کی شہادت تو ہے نا, مفت کی شہادت تو ہے نا بندے کے پاس, لیکن ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے,
میرے راستے کے اندر چلتے چلتے فوت ہو جائے، فرمایا لمغفرۃ من اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا انعام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یار بندہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے وہ شہید، اور جو پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو جائے، دیکھیں نا جی کیسی بات ہے کہ اگر ہم پڑھتے پڑھتے، طالب علم پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، ابھی اس کی تعلیم مکمل نہ ہوئی، اس لیے کہ سرکار نے کیوں فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، تم قبر تک پڑھتے ہی رہو۔ کیوں فرمایا؟ کہ پیدا ہوئے ہو، پیدا ہونے کے بعد کیا کرو؟ قبر تک، جب تک موت نہیں آتی پڑھتے رہو۔ تمہیں کس نے کہا یار کاروبار چھوڑ دو؟ کس نے کہا کہ سارا کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ کے صرف پڑھائی کی طرف آ جاؤ؟ نہ، اپنا کام کاج بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہو، دین کا کام کرتے رہو۔ ہمارے کئی ایسے دوست ہیں یقین کریں اپنا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں، دین کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا، تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر کر نیت ہو نا بندے کی کرنے کی کہ یار میں نے کر لینا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ آپ کیا کریں، جو چیز آپ کو یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کلمے یاد نہیں ہے، جنازہ یاد نہیں ہے، آپ کیا کریں، صرف اور صرف ایک لفظ آپ لے لیں، اس ایک لفظ کی آپ تسبیح بنا لیں۔ جس طرح ہم ویسے بھی تو سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں نا، اس ایک لفظ کو تسبیح بنا کے سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم کرتے رہے، وبحمدک 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 کرتے رہے، کیا سارے دن کا وظیفہ ساتھ بن جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنا پڑھائی بھی ہو جائے گی، بجائے دوسری باتیں منہ سے نکالنے کے آپ ایک ایک لفظ وبحمدک سارا دن کرتے رہے۔ تسبیح کی تسبیح ہے، سبق کا سبب ہے اور ثواب کا ثواب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بندہ فوت ہو گیا اسی وقت وبحمدک یاد کرتے کرتے تو شہادت کا ثواب بکھرا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آنی ہماری قوم کو، کتنا زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے شہادت کا۔ لوگ میدان جنگ میں جا کے شہید ہوتے ہیں، یہ تو مفت کی شہادت ہے، لیکن اس کا اگر بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 6 کلمے نہیں آتے ہیں، آپ ایک ایک کلمہ کر کے ایک لفظ کر کے یاد کرنا شروع کر دیں۔ نماز نہیں آتی ہے، اتحیات نہیں آتی ہے، آپ ایک ایک لفظ کر کے یاد کرنا شروع، جہاں بیٹھے وہاں پڑھنا شروع کر دیں، یار برکت نہیں ملے گی، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ قرآن تو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ قرآن تو ہے نا، آپ ایک ایک لفظ کر کے یاد کریں، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے برکت الگ مل جانی ہے۔ اور الرحمن الرحیم یاد کرتے کرتے فوت ہو گئے تو شہادت وکری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ تو ہے لیکن ہم اس کا فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور متن یا اللہ کے راستے میں مارا جائے، کیسی بات ہے؟ دونوں موتیں بیان کی گئی، ایک ہے جنگ کے اندر جا کے شہید ہونا جانا، ایک ہے کہ عام جو ہے فوت ہو جانا، گھر کے اندر بیٹھ کے فوت ہو جانا۔ میں شرط یہی ہے ہو اللہ کے راستے میں مرنے والا، ہو اللہ کے راستے میں مرنے والا، لمغفرۃ من اللہ، ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، ورحمۃ، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا خیر مما یجمعون، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو نا، یہ دونوں راستے، رب کی راہ میں مارا جانا یا رب کی راہ میں شہید ہو جانا، یہ دونوں راستے جو بھی تم جمع کرتے ہو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بندہ جمع کیا کرتا ہے؟ پیسہ، یہ چیز جمع کی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ فرمایا جو پیسہ جمع کرنے کے چکر میں تم لگے ہوئے ہو، فرمایا رب تمہیں فرما رہا ہے، فرمایا بجائے پیسہ جمع کرنے کے اس رستے پر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب پھر بھی بندہ کہ جی مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، قیامت والے دن رب بھی فرما دے میں نے تو پورا قرآن دیا تھا سمجھنے کے لیے، تو نہیں سمجھا نا، ساری زندگی تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نا، اور میں نے تو الحم سے لے کر والناس تک اتارا ہی تجھے سمجھانے کے لیے تھا۔ اب رب تو فرما رہا کہ میرے راستے میں مر جاؤ یا شہید ہو جاؤ، یا تو جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بندہ پھر بھی رب کے راستے میں نہ نکلے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں آسان چیزیں کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی غلط کام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی؟ کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں یار راستے کے اندر روڑا پڑا ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کم سے کم ہم ایسے اس نیت کے ساتھ تو زندگی گزار ہی سکتے ہیں نا، لیکن ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہماری سوچ یہ بن چکی ہے، ہم سمجھتے بھی دین کا کام کرنے کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ٹائم نکالنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوتا، جو دین کے لیے ٹائم نکالتا ہے نا وہ بڑا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دین کے لیے پیسہ دینا آسان ہے، آپ کسی سے جا کے کہیں جی مسجد کا کام کروانا ہے، وہ آپ کو 5 ٹھک کر کے نکال کے دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو کہیں یار 1 گھنٹہ یہاں پہ بیٹھ کے نا تو انہیں مسجد کے اندر جھاڑو بھی دینا ہے، موت پہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ دینا آسان ہے، آپ کسی سے پیسہ اکٹھا کر لیں، آپ مسجد کو گرا دیں، دوبارہ مسجد بنانا شروع کر دیں، اور یہ شرط رکھ دیں جی ہم نے مسجد کی اینٹیں جو بنانی ہے وہ سونے کی بنانی ہے، لوگ پیسے دیں گے؟
2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد یہی مسجد سونے کی بن سکتی ہے، بنوا دیں گے لوگ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو کہیں یار ایک دہاڑی یہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے یہاں پہ رکھنی ہے، لیکن لوگ مر جائیں گے ایک دہاڑی یہاں پہ نہیں لگائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے پیسہ دینا آسان ہے، دین کے لیے وقت دینا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو لوگ نیٹ پر دین کا کام کر رہے ہیں یار، ان لوگوں کی محنت نہیں ہے، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، فیس بک پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو آخر ہے نا، ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں. میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے گھروں کے اندر قرآن نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں کے بستروں کے اندر پہنچا دیا ہے. اب پھر بھی کوئی قرآن نہ سنے تو پھر اس کا کیا کریں؟ یہ واٹس ایپ کے ذریعے گھروں کے اندر تھوڑا پہنچا ہے، ہم نے تو بستروں کے اندر پہنچا دیا ہے. آپ کو رضائی بھی نہ اٹھانی پڑے، چادر بھی اپنے اوپر سے نہ اٹھانی پڑے، 2 بار ٹک ٹک کر کے آپ قرآن کو ترجمہ بھی سن لیں، تفسیر بھی آپ سن لیں. اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں، آپ گھر نہیں بستر تک تو قرآن پہنچا دیا ہے، پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سن رہا ہے، تو پھر اس کی بد نصیبی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم جمع کر رہے ہو نا، یہ اللہ کی راہ میں مر جانا یہ جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے. والا ان متم او قتلتم، اور آگے دیکھیں فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا اللہ کے راستے میں تم قتل کیے جاؤ، دونوں صورتیں ہیں، یعنی یا تو تم شہید ہو جاؤ یا گھر بیٹھے بیٹھے تم مر جاؤ. لا الی اللہ تحشرون، اٹھنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، جمع تو تم نے وہاں پہ ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا جو گھر میں مرے گا وہ میدان معاشر میں نہیں آئے گا، یا جو جنگ میں مرے گا وہ میدان معاشر میں نہیں آئے گا. فرمایا آنا تم نے وہیں پہ ہی ہے، اکٹھا تو تم نے وہیں پہ ہونا ہی ہونا ہے. میدان جنگ سے اپنے میدان معاشر کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا گھر کے اندر مر گیا اور گھر کے اندر مرنے کے بعد وہ کہے جی مطلب میں نے تو میدان معاشر میں جانا ہی نہیں ہے، یا جو بندہ شہید ہو گیا وہ کہے جی نہیں میں نے تو میدان معاشر میں جانا ہی نہیں ہے. بدر کے اندر 2 صحابی کھڑے ہوئے ہیں میدان بدر کے اندر، کیونکہ آج بھی 17 رمضان المبارک ہے، اسی دن ہی بدر لگا تھا. ٹھیک ہے. غالباً حضرت عبداللہ بن جاش تھے، یہ صحابی رسول ہے. انہوں نے ایک بندے کو بلا کے کہا، بدری صحابی کو بلا کے کہا آؤ آج تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ویسے ہی مر جانا ہے، چل ایک دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا چل دعا مانگ. وہ ایک دوسرے صحابی نے دعا مانگی، اس نے کہا یا اللہ میدان بدر لگنے والا ہے، اس جنگ کے اندر ایسا بندہ میرے سامنے بھیج جو بڑا پہلوان ہو اور زوردار بندہ ہو، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں، پھر میں اس کے بازو کاٹوں، پھر میں اس کی ٹانگیں کاٹوں، پھر میں اس کو مار دوں، اور قیامت کے دن میں تیری بارگاہ اقدس میں عرض کروں پروردگار میں نے تیری خاطر اتنا بڑا پہلوان مارا تھا. پھر میں ٹھیک ہے. اس نے کہا آمین. اب جب حضرت عبداللہ بن جاش کی باری آئی تو انہوں نے کہا چل تو دعا مانگ. انہوں نے دعا مانگی. اس نے کہا یا اللہ اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ میرا مقابلہ کہ بڑے سارے پہلوان کے ساتھ کر، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ میرے ساتھ لڑے، وہ بھی اپنی تلوار چلائے، میں بھی چلواؤں، وہ بھی اپنا زور آزمائے، میں بھی اپنا زور آزماؤں. اس کے بعد وہ میرے ہاتھ کاٹے، پھر میرے بازو کاٹے، پھر میری ٹانگیں کاٹے، پھر میرا مسئلہ کر دے، یعنی ناک بھی کاٹ لے، کان بھی کاٹ لے، آنکھیں بھی نکال لے، اور میں کہ یہ سارا کچھ میرا حشر کرے. دوسرے نے کہا، اس نے کہا آمین. پہلے والے نے، اس نے کہا آمین. اچھا دونوں نے دعا مانگی، میدان جنگ لگی، تو میدان بدر کے اندر جو ہے وہ دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو بعد میں وہ صحابی کہتے خدا کی قسم میری دعا سے اس کی دعا زیادہ اچھی تھی. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کہا تھا نا مارو، اس نے کہا پروردگار تیری راہ میں مر جاؤ. ٹھیک ہے. اب فرماتے قیامت کے دن، اب صحابی دعا مانگ رہا ہے دوسرا عبداللہ، فرماتے پروردگار جب قیامت کے دن تیرے سامنے اٹھ کے آؤں نا، میرے بازو بھی نہ ہو، میری ٹانگیں بھی نہ ہو، میری آنکھیں بھی نہ ہو، میرے کان بھی نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ہو، اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ہاتھ کہاں گئے، تو میں عرض کروں پروردگار تیری خاطر کٹوا کے آیا ہوں. پھر تو مجھ سے پوچھے تیرے بازو کہاں گئے، میں پھر عرض کروں پروردگار تیری خاطر کٹوا کے آیا. پھر مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری ٹانگیں کدھر گئی، میں پھر عرض کروں پروردگار تیری خاطر کٹوا کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیسی دعا ہے یار. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا یہ یاد رکھیں، خوش قسمت آج جتنا پرفتن دور ہے، حقیقت تاریخ انسانی کے اندر اتنا پرفتن دور نہیں تھا. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. ہم بالکل قیامت کے جو ہے وہ سرے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج جتنا دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے، خیریت اور عافیت اسی کے اندر ہے. بندہ دین کا کام کرے، جتنا ہو سکے دین کا کام کرے. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہے. کوئی لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، جی ہم گھر کے اندر وظیفے بتا دیں، فلانا کام کا وظیفہ بتا دیں. بھائی دین کے کام سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے جس شخص کی تعریف کی ہے نا، صرف اور صرف وہی بندہ ہوتا تھا جو دین کا کام کرتا. حضور اس کی تعریف کیا کرتے تھے. حضور نے کبھی دنیا دار بندے کی تعریف نہیں کی. حضور نے ہمیشہ اس بندے کی تعریف کی ہے جو بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا تھا. تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے دین کو ٹائم دیں، کیونکہ آج پرفتن دور ہے، لوگ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو اس دور کے اندر خوش نصیب بندہ وہی ہے جو دین کا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.